السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے شادیب اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں شادیب اعظم ٹی وی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کی اصل حقیقت۔ فرینڈز، ٹائٹینک جہاز کے مالک کا کہنا تھا کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ ٹائٹینک اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا، جو کہ 15 اپریل 1912 کو 1500 سے زائد مسافروں سمیت ایک آئس برگ سے ٹکرا کر اٹلانٹک اوشن کے سرد پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے نے ٹائٹینک کے مالک کے اس دعوے کو غلط ثابت کر دیا کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ دوستو، ٹائٹینک پر 3600 مسافر سفر کر سکتے تھے۔ یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کی ملکیت تھا، جس نے ایک ساتھ 3 بڑے بحری جہاز بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1907 میں آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں شروع ہوئی۔ اس شہر کو بحری جہازوں کی تعمیر کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ ٹائٹینک کے اندر جان بچانے والی 32 کشتیوں کی گنجائش تھی، لیکن اس جہاز کا مالک اسے اتنا محفوظ سمجھتا تھا کہ 32 کشتیوں کی تعداد کم کر کے صرف 20 رکھ دی گئی۔ یہ اس دور کا سب سے جدید ترین بحری جہاز تھا اور اس کی لمبائی 883 فیٹ تھی۔ اس جہاز کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کا آگے والا حصہ ڈوب بھی جائے تو پچھلا حصہ تیرتا رہے۔ اس لیے اس کے مالک کا کہنا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اس جہاز میں جم، لائبریری، اسکواش کورٹ، سوئمنگ پول اور سیر و تفریح کی بہت سی چیزیں موجود تھیں۔ ٹائٹینک میں 3 کلاسز تھیں، جن میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس شامل تھی۔ اس جہاز کے ابتدائی ڈیزائن میں صرف 3 چمنیاں تھیں، لیکن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور چمنی کا اضافہ کر دیا گیا، لیکن پہلی 3 چمنیاں ہی انجن سے منسلک تھیں۔ چوتھی چمنی سے دھواں نہیں نکلتا تھا۔ یہ جہاز کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہ تھا، اس لیے اسے ایک بحری جہاز سے زیادہ تیرنے والا 5 اسٹار ہوٹل سمجھا جاتا تھا۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور بدقسمتی سے آخری سفر کو برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا۔ اس جہاز کے ماہرین کے مطابق اس میں موجود دوربینیں کہیں ادھر سے ادھر ہو گئی تھیں اور شاید اس وجہ سے اس کا مالک دور سے آئس برگ کو نہیں دیکھ سکا۔ اس جہاز کے مالک کو اپنے جہاز پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے اسے ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کوئی تربیت نہیں دی تھی۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر میں فرسٹ کلاس کا کرایہ $4500 تھا اور سیکنڈ کلاس کا کرایہ $1500، جبکہ تھرڈ کلاس کا کرایہ صرف $30 رکھا گیا۔ جب ٹائٹینک سفر کے لیے نکلا تو موسم انتہائی صاف تھا اور سمندری طوفان آنے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے، لیکن بدقسمتی سے روانگی کے 4 دن بعد ہی 14 اپریل کو اٹلانٹک اوشن کا موسم اچانک خراب ہو گیا اور درجہ حرارت 0 سے بھی نیچے گر گیا۔ ایسے موسم میں آئس برگ بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے جہاز نے تقریباً 6 مرتبہ ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی ہوئی برفیلی چٹان یعنی آئس برگ کی اطلاع بھی دی۔ یہ ایک وارننگ تھی، لیکن اس وارننگ کو جہاز کے عملے نے انسنا کر دیا۔ اس جہاز کے عملے کی ساری توجہ فرسٹ کلاس میں بیٹھے لوگوں کے آرڈرز لینے میں تھی۔ ٹائٹینک 25 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ ٹائٹینک کے کیپٹن کو آئس برگ کا پتہ اس وقت چلا جب وہ اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ کیپٹن اسمتھ نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک بہت تیزی سے سفر کر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آئس برگ سے ٹکرا گیا اور اس میں تقریباً 300 فٹ گہرا سوراخ پڑ گیا اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ مدد کے لیے 20 کشتیاں ٹائٹینک پر موجود تھیں اور سب سے پہلے فرسٹ کلاس کے لوگوں کو ان کشتیوں پر سوار کیا گیا۔ ان کشتیوں کے ذریعے 1200 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، لیکن افراتفری میں صرف 705 لوگوں کی جانیں ہی بچ سکیں۔ فرسٹ کلاس کے 94% مسافروں کو بچا لیا گیا اور سیکنڈ کلاس کے 81% مسافروں کو، جبکہ تھرڈ کلاس کے مسافروں کو سب سے آخر میں ان کشتیوں میں سوار کیا گیا اور تھرڈ کلاس کے زیادہ تر لوگوں کی جانیں نہ بچ سکیں۔ لوگوں نے تو جان بچانے کے لیے جہاز سے چھلانگ تک لگا دی، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ اٹلانٹک اوشن کا سرد پانی کچھ ہی دیر میں ان کی جان لے لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کے کیپٹن نے تو چھلانگ لگانے کی بھی زحمت نہیں کی اور ایک کمرے میں جا کر خود ہی اپنی جان دے دی۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی خبر سب سے پہلے نیو یارک کے اخبارات میں شائع ہوئی اور کہا گیا کہ سبھی لوگوں کی جانیں بچا لی گئی ہیں۔ اس جہاز پر ایک فلم ٹائٹینک بھی بنائی گئی، جو کہ کامیاب ترین فلموں میں سے ایک ہے۔ میں ادھر آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ ٹائٹینک کا ایک حصہ 2 ہفتوں سے جل رہا تھا،
لیکن اس کے باوجود اس کے مالک نے اس کو چلانے کا رسک لیا اور اتفاق سے آئس بگ بھی اسی حصے پر جا کر ٹکرایا۔ اگر کسی دوسری طرف ٹکراتا تو شاید جہاز نہ ڈوبتا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میں نے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔